اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کلی اور جزئی کی بحث میں یہ فرمایا کہ کلی کے لیے کسی مفہوم کے کلی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے تمام افراد خارج میں بالفعل موجود ہو، بلکہ سرے سے افراد خارج میں نہ ہو، بلکہ خارج میں افراد کا پیدا ہونا محال ہو، پھر بھی اس کا نام کیا ہے؟ کلی ہے. مطلب یہ کہ اگر اس مفہوم کے افراد خارج میں آئے تو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. بس ہر وہ مفہوم جس کے افراد خارج میں ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ کلی ہے. پھر فرمایا کچھ کلیات ہیں جن کا ایک فرد خارج میں موجود ہے، ایک سے زیادہ کا خارج میں آنا محال اور ناممکن ہے. جیسے الواجب الوجود، علیکم السلام، واجب الوجود کا جو مفہوم ہے وہ کلی ہے. مفہوم واجب الوجود جزئی نہیں ہے، کلی ہے، لیکن اس کا ایک فرق خارج میں موجود ہے، وہ ہے خداوند متعال. اس سے زیادہ آنا خارج میں کیا ہے؟ محال ہے. شریک الباری مفہوم کلی ہے، خدا کا شریک. اس کا ایک فرد بھی خارج میں آنا محال ہے، ایک بھی نہیں آ سکتا، پھر بھی مفہوم کے اوپر کیا ہے؟ کلی ہے. کلی مطلب یہ کہ اگر اس کا کوئی فرد ہوتا تو ایک سے زائد ہو سکتا تھا. تو کہتے ہیں کہ عقل انسان کسی مفہوم کے لیے ایک سے زائد فرد کا ہونا ممکن سمجھتا ہو تو یہ کلی ہے. عقل انسان ایک سے زائد فرد کو فرد کرنا ممکن نہیں سمجھتا ہو تو کیا ہے؟ یہ کلی ہے. زید کے بارے میں عقل فرض نہیں کرتے کہ ایک زیادہ ہو، زید ایک موجود مشخص خارجی ہے. علیکم السلام. لیکن انسان قلم درخت کے بارے میں ایک سے زیادہ افراد کے ہونے کو ممکن سمجھتا ہے. پھر ایک آدمی آ کر کہتا ہے واجب الوجود کا مفہوم جزئی ہے. علیکم السلام. واجب الوجود فقط خداوند متعال پر صدق آ سکتا ہے اور کسی پہ صدق نہیں آتا، اور کسی پہ صدق آنا عقلاً ناممکن ہے اور محال ہے. آپ نے کبھی کسی کو زید کے ایک ہونے پر اصلاح کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب کہا یہ قلم تو اس یہ قلم کو ایک ثابت کرنے کے لیے اصلاح کیا ہو کبھی دیکھا ہے؟ اگر کوئی پاکستان میں سوال کرے کراچی ایک معین شہر کا نام ہے، ایک مشخص شہر کا نام ہے، دلیل پیش کرو، کراچی ہزاروں میں کہنے والا دیکھا آپ نے؟ ہاں نہیں دیکھا. لیکن کئی خدا کو ماننے والے دیکھا ہے نہیں دنیا میں؟ کئی واجب الوجود کو ماننے والا دیکھا ہے یا نہیں؟ کئی کراچی کے قائل دنیا میں نہیں ہے، کئی خدا کے قائل دنیا میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ مفہوم واجب الوجود کلی تھا، تبھی تو انہوں نے افراد بنا لیا اپنی طرف سے. اگر مفہوم واجب الوجود جزئی ہوتا تو خدا کے ایک ہونے کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، خود مانا سمجھ لیتا تو ایک پتہ چل جاتا.
وہاں کہ ہم جیسے علم کلام کا بڑا حصہ خدا کے ایک ثابت ہونے پہ صرف ہوتا ہے، علم عقائد کا بہت بڑا حصہ خدا کے ایک ثابت ہونے پہ صرف ہوتا ہے، قرآن مجید کا کافی آیات خدا کے ایک ثابت ہونے کو بیان کرتا ہے۔ اگر خدا واجب الوجود کا مفہوم جزئی حقیقی ہوتا، جزئی ہوتا، تو خدا کو ایک ثابت کرنے کے لیے دلیل لانے کی ضرورت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ وہاں کہ خدا وند عالم کو ایک ثابت کرنے کے لیے دلیل لانے کی ضرورت ہے۔ بہت سو نے خدا کو 2 مان لیا، 3 مان لیا ہے۔ بس اس سے پتہ چلا کہ مفہوم واجب الوجود جزئی نہیں ہے، کلی ہے۔ کبھی تو ہم محتاج ہے کہ خدا کے ایک ثابت ہونے کے لیے دلیل پیش کریں، ورنہ کبھی ہم زید کے ایک ثابت ہونے کے لیے دلیل پیش نہیں کرتے، کراچی کے ایک ہونے کے لیے دلیل پیش نہیں کرتے، پاکستان کے ایک ہونے کے لیے دلیل پیش نہیں کرتے، یہ قلم وہ قلم، یہ مرد وہ مرد، اس کو ایک ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بس مفہوم واجب الوجود کے کلی ہونے پر دلیل یہی ہے کہ مفہوم واجب الوجود کو ایک ثابت، اس کی مصداق کو ایک ثابت کرنے کے لیے ہم دلیل لاتے ہیں۔ خود ترجمہ سننے سے ہمارے ذہن میں ایک ہونا ذہن میں نہیں آتا ہے۔ وَقَدْ لَا يُوجَدُ لِلْكُلِّ إِلَّا فَرْدٌ وَاحِدٌ، بسا اوقات کلی کے لیے ذہن سے ہٹ کر ایک فرد سے زائد پیدا نہیں ہو سکتا۔ وَيَمْتَنِعُ وُجُودُ غَيْرِ الْفَرْدِ الْوَاحِدِ، اور فرد واحد کا غیر کا وجود پیدا کرنا محال ہے، ناممکن ہے۔ مثل مفہوم واجب الوجود، جیسے واجب الوجود کا مفہوم یہ کلی ہے، اس کا ایک فرد خارج میں موجود ہے، ایک سے زیادہ کا آنا محال ہے۔ ایک سے زیادہ آنا محال ہونا کہاں سے بتاتے ہو آپ؟ لقیام البرہان علی امتناع وجود غیر الفرد الواحد، کیونکہ دلیل عقلی قائم ہو چکی ہے کہ ایک سے زیادہ فرق کا آنا محال ہونے پر۔ وہ کیا ہے؟ ادلہ توحید، جتنے بھی ادلہ توحید ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ واجب الوجود فقط ایک ہے، ایک سے زائد نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْعَقْلَ لَا يَمْنَعُ مِنْ فَرْضِ أَفْرَادٍ لَوْ وُجِدَتْ لَصَدَقَ عَلَيْهَا هَذَا الْمَفْهُومُ، لیکن عقل کے نزدیک کوئی منع نہیں ہے، عقل منع نہیں کرتی کہ ایسے افراد کو فرض کرے واجب الوجود کے مفہوم کے لیے، کثیر افراد کو فرض کریں۔ اگر یہ خارج میں موجود ہو تو ان تمام افراد میں سے ہر ایک پر واجب الوجود کا مفہوم صدق آ سکتا ہے۔ لہذا مفہوم کلی ہے، کیونکہ عقل کثیر ہونے کو محال نہیں سمجھتے، فرض کر سکتے، تجویز کر سکتے ہیں۔ بس ہر وہ مفہوم کلی جن کے افراد کے بارے میں عقل یہ فرض کرے کہ زیادہ ہو سکتے ہیں وہ کلی ہے، ولو خارج میں زیادہ ہونا محال ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ایک سوال کا جواب ہے، مفہوم واجب الوجود جزوی ہے۔ جواب: وَلَوْ كَانَ مَفْهُومُ وَاجِبِ الْوُجُودِ جُزْئِيًّا حَقِيقِيًّا، اگر واجب الوجود کا مفہوم جزئی حقیقی ہوتا، لَمَا كَانَتْ حَاجَةٌ إِلَى الْبُرْهَانِ عَلَى التَّوْحِيدِ، تو محتاج نہ ہوتا
خدا کے واجب الوجود کے ایک ہونے پر دلیل لانے کی طرف محتاج نہ ہوتا. خود تصور معنی سے پتہ چلتا ہے ایک ہے. جیسے آج تک کسی کافر نے بھی نہیں کہا کہ پاکستان 10 ہے، کیونکہ پاکستان ایک مشخص ملک کا نام ہے، سب مانتے ہیں ایک ہے. اور جو لوگ پاکستان کو ایک سے زیادہ نہیں مان سکتے تو خدا کو ایک سے زیادہ کیوں مان سکتے ہیں؟ کیونکہ مفہوم واجب الوجود کلی ہے، پاکستان مفہوم جزئی ہے. جزئی کے مفہوم کے لیے دوبارہ دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، خود مفہوم کو سمجھ لو، پتہ چلے گا کلی ہے جزئی ہے. وَكَفَى نَفْسُ تَصَوُّرِ مَفْهُومِ واجب الوجود، واجب الوجود کا مفہوم کو تصور کرنا کافی ہونا چاہیے تھا لِنَفْيِ وُقُوعِ الشِّرْكَةِ فِي الْمَفْهُومِ، اس مفہوم میں دوسروں کے شریک کو نفی کرنے کے لیے خود معنی کا تصور کافی ہو رہا تھا. وہ حالانکہ معنی کا تصور کافی نہیں ہے، واض و نصیحت بھی کافی نہیں ہے، بلکہ دلیل عقلی لانے کی ضرورت ہے. آیت قرآن کا اکثر بہت سارا حصہ توحید میں صرف ہو رہا ہے، علم کلام کا بہت سارا حصہ توحید پہ صرف ہو رہا ہے، تو جزئی حقیقت کہاں ہے؟ تو پھر کہتے ہیں اگر واجب الوجود کا مفہوم جزئی حقیقی نہیں ہے تو واجب الوجود کو ایک سے زائد ہونا باطل کیوں قرار دیتے ہیں؟ کہ وہ دلیل خارج سے ہے، مفہوم سے پتہ نہیں چلتا ایک ہے، وہ دلیل خارجی ادلہ توحید ادلہ نفی شریک، اس سے ہم سمجھتے کہ ایک ہے. مفہوم صدر کیا ہے؟ صدر کلی جزئی ہے، وزیر اعظم صدر یہ کلی جزئی ہے. ایک ملک میں کتنے وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ ہزاروں. یہ 1000 تم سب وزیر اعظم ہو، کوئی محال ہے؟ ناممکن ہے، کوئی محال نہیں ہے. لیکن ہم خارج میں جا کر قوانین اجتماعی پہ غور کیا تو ایک زیادہ نہیں ملا، ورنہ خود وزیر اعظم تو ہزاروں ہو سکتے ہیں. ایک صدر ایک ملک کے لیے 10 وزیر اعظم رکھ لیں، 9 صدر رکھ لیں، کوئی اشکال تو نہیں. جس سے پارلیمنٹ میں ہزاروں رکن ہے، کوئی سینکڑوں رکن ہے تو کوئی اشکال نہیں ہو رہا ہے، تو صدر میں کون سا اشکال لگ رہا تھا؟ اراکین صدر پاکستان ہو جاتا اس وقت. لیکن خارج میں اس جگہ نہیں ہے، اس پر دلیل اجتماعی قائم ہے. اس طرح یہاں مفہوم واجب الوجود کا مفہوم کلی ہے، خارج میں ایک سے زیادہ نہ ہونے پر دلیل عقلی قائم ہے. خود ترجمے سے ایک ہونا پتہ نہیں چلتا، جزئی وہ ہے جس کے ترجمے سے ہی پتہ چلے ایک ہے، زیادہ نہیں ہے. جیسے یہ قلم، یہ قلم تو ایک ہی ہے، 10 قلم تو نہیں ہے. فَهَذَا الْإِنْحِصَارُ فِي فَرْدٍ وَاحِدٍ، واجب الوجود کا مفہوم ایک فرد واحد میں محدود اور منحصر ہونا انما جاء من قبل امر خارج عن نفس المفہوم، امر خارج یعنی دلیل عقلی، برہان عقلی. یہ ایک میں منحصر ہونا مفہوم سے ہٹ کر خارجی دلیل نے بیان کیا ہے، خارجی دلیل کی وجہ سے انحصار پیدا ہوا. لا ان نفس المفہوم یمتنع صدقه على افراد کثیرہ، نہیں کہ خود مفہوم واجب الوجود افراد کثیرہ پر صدق آنا محال ہو، ایسا نہیں، بلکہ دلیل خارجی نے آ کر بتا دیا. اذن جب نفس مفہوم کلی ہے
دلیل خارجی میں آ کر بتا کہ ایک سے زائد نہیں ہے. تعریف جزئی اور تعریف کلی میں ایک لفظ کو بڑھانا پڑے گا. تعریف جزئی کیا ہے؟ المفہوم الذی، کلی کی تعریف، المفہوم الذی لا يمتنع صدقه على اکثر من فرد واحد ولو بالفرد. یہ ولو بالفرد بنانا پڑے گا. اما مفہوم جزئی کی تعریف میں المفہوم الذی یمتنع صدقه على اکثر من فرد واحد ولو بالفرد. ایک ولو بالفرد کو بنانا پڑے گا. کیوں؟ مفہوم جزئی وہ ہے جس کا ایک سے زائد پر صدق آنا محال ہے، ولو فرض بھی کرے وہی محال ہے، فرض بھی نہیں ہو سکتے جزئی میں. مفہوم کلی وہ ہے جس کا ایک سے زائد پر صدق آنا محال نہیں ہے، ولو فرض کے طور پر ہی تو نہ ہو. حقیقت میں تو محال ہو رہے ہیں، خارج میں فرض بھی محال نہیں ہے، ولو بالفرض. جزئی اور کلی کی تعریف میں جو حاشیہ تہذیب میں تہذیب المنطق میں جو تعریف کی وہ اس سے بہتر ہے مظفر کی تعریف سے. جزئی کی تعریف وہاں پر یہ ہے الجزئی مفہوم یمتنع فرض صدقه على کثیرین، الکلی مفہوم لا یمتنع فرض صدقه على کثیرین. اذن بمقتضى هذا البیان، اس بیان کے تقاضا کے مطابق لابد ضروری ہے من اضافت قید ولو بالفرض، قید ولو بالفرض کو تعریف جزئی اور کلی میں بنانا ضروری ہے. فی تعریف الجزئی والکلی، فل جزئی کی تعریف یہ ہے مفہوم یمتنع صدقه على کثیر ولو بالفرض، اور کلی مفہوم لا یمتنع صدقه على کثیر ولو بالفرض. بس دوسرے پہلے میں افراد کثیر پر صدق آنے کو آپ فرض بھی نہیں کر سکتے ہیں، عقل انسان اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں. اما ثانی میں عقل انسان جائز سمجھتے ہیں ولو خارج میں ممکن نہ ہو. ابھی 15,000 سورج کا ہونا خارج میں 15,000 سورج ہے یا نہیں، لیکن عقل فرض کا تو نہیں کر سکتے. اس مفہوم کے لیے ہزاروں فرض بھی ہو سکتے تھے، نہیں ہے اور نہیں سمجھا کرو فرض کر سکتے ہیں. اگر ہزاروں فرض ہو تو بھی اس کا نام سورج تھا، ہر ایک کا نام سورج تھا. یہاں پر بعض نے اشکال کیا ہے، جب آپ نے ولو بالفرض کو بڑھا دیا، اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں جزئی ختم، کیونکہ مقولہ ہے فرض المحال لیس المحال، محال کو فرض کرنا محال نہیں ہے. جب فرض کے طور پر آپ کثیر مان سکے تو کوئی بھی جزئی نہیں رہے گا، کلی ہو سکتا ہے. سارے جزیات کو کلی فرض کریں، اس کا مطلب ہے کہ کلی ہے جزئی ہے ہی نہیں دنیا میں. بس ہر جزئی کا ہوگا کلی ہوگا. جواب کہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ فرض محال نہیں ہے، اس سے مراد تجویز عقل نہیں ہے، تقدیر عقل ہے. یعنی عقل اس کو جائز سمجھتے ہوئے فرض نہیں کرتا، عقل محال سمجھتے ہوئے فرض کرتا ہے. جن مفہوم کو عقل محال سمجھتے ہوئے کثیر فرض کرے وہ جزئی ہوگا، کلی نہیں ہوگا. اما جن کو جائز سمجھتے ہوئے فرض کرے وہ کلی ہوگا. ابھی زید ایک ہے، فرض کریں 10 بیٹھے ہیں ادھر،
تو اسی ایک کو 10 فرض کرنا یہ عقل کے نظر جائز ہے؟ عقل محاذ ہوتی، یہ ایک آدمی 10 تو نہیں ہو سکتا، ولو فرض کا کرے اس کو 10 فرض کرے، ہے تو ایک اور 10 ہونا ممکن نہیں ہے۔ اما مفہوم کلی 10 فرض خارج میں ہے تو 12-13 کو بھی فرض کرنا محال نہیں، عقل نہیں کہتے کہ محال ہے، 12واں فرض بھی آ سکتا ہے، 13واں فرض بھی ہوتے تو ہو سکتا تھا، 14واں فرض بڑھتے تو بڑھ سکتا تھا، لیکن زید 2-3 تو نہیں ہو سکتے تھے۔ بس ولو بالفرض مراد تجویز عقل، عقل جائز سمجھتے ہیں، ممکن سمجھتے ہوئے فرض کرے، نہ کہ عقل محال سمجھتے ہوئے فرض کرے، لہذا کل جزئی کا کلی میں تبدیل ہونا لازم نہیں آتا۔ تنبیہ، اس تنبیہ میں یہ کہنا چاہتے ہیں جتنے بھی معانی حرفی ہے وہ سب جزئی ہے، جتنے بھی معانی حرفی ہے وہ سب کیا ہے؟ جزئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر معنی حرفی 2 چیزوں کو ربط دینے کے لاتے ہیں، جب 2 چیزوں کو ربط دینے کے لاتے ہیں اس مطلب کہ معنی حرفی 2 چیزوں کے درمیانی نسبت کا نام ہے۔ خارج میں کوئی بھی 2 چیزیں فرض کریں اور اس میں موجود نسبت پر دیکھیں تو یہ جزئی حقیقی ہے۔ زید قائم کے درمیان جو نسبت ہے وہ جزئی حقیقی ہے، اس سے کوئی 10 فرق نہیں، ایک ہی فرق وہی ہے۔ اگر آپ زید قائم کو دوبارہ کہو یہ دوسرا فرق ہے، یہ وہ پہلا والا نہیں ہے، پہلا والا ختم۔ ولو آپ زید قائم کو 15 دفعہ دہرائیں تو 15 جزئی پیدا ہوگا، کلی نہیں ہوگا کبھی بھی۔ زید علی السطح میں اللہ کیا کرتا ہے؟ زید اور چھت میں موجود اس جملے میں زید اور چھت میں موجود نسبت استعلائیہ کو بیان کرتا ہے۔ اگر آپ نے زید علی السطح کو دوبارہ بتا دیا کہ غلط جملہ ہے، اس سے الگ نسبت ہے، اگر تیسری بار بتا دیا تو کوئی تیسری نسبت ہے، تو پہلے والا نہیں ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ زید علی السطح کے لیے ہزاروں افراد کہاں ہیں، کہتے زید علی السطح یہ 1، پھر زید علی السطح یہ 2، پھر زید علی السطح یہ 3، پھر زید علی السطح یہ 4، تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ الگ الگ نسبتیں ہیں، اور یہ الگ ان تمام افراد کے لیے وضع ہوا ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ وضع ہوا ہے، یعنی ہر ایک الگ الگ جزئی ہے اس کے لیے۔ جس طرح سے انسان کے لیے جتنے افراد پیدا ہوتے جزئی ہوگا یا کلی ہوگا؟ افراد، زید کے لیے ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ بیٹا کیا ہے؟ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، تیسرا بیٹا، چوتھا، 1000واں بیٹا پیدا ہو تو کیا ہے؟ یہاں بھی ایسا ہے۔ زید علی السطح ایک مشخص جملہ ہے جو اس زمانے میں آپ کے منہ سے خارج ہوا ہے، اور اسی وقت یہ اعلیٰ بتاتے ہیں کہ زید اور سطح کے درمیان ایک نسبت استعلائیہ موجود ہے۔ جب اس جملے کو دوبارہ دہرا ہوئے تو زید کے لیے ایک اور بیٹا پیدا ہونا جیسا ہے، یہ کلی نہیں ہے، یہ جزئی ہے، کیونکہ ہر نسبت اپنے طرفین کے ذریعے سے برقرار ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، آپ ایک رسی اوپر چھت پہ کسی جگہ سے باندھ کے نیچے کوئی چیز ٹانگ لو، یہ ایک دفعہ ٹانگنا ہے یا 10 بار ٹانگنا ہے؟ ایک دفعہ ٹانگنا ہے نا، اس کو کھول کے نیچے لاؤ پھر دوبارہ باندھ دو، یہ عمل کلی ہے جزئی ہے؟ جزئی ہے۔ آپ نے بار بار ایک کام کو انجام دے رہا ہے، تو آپ کے بار بار ایک کام کو انجام دینے سے وہ کام کلی تو نہیں بنے گا، وہ جزئی ہی رہے گا۔ بس جتنے بھی حروف ہیں ان کا معنی جزئی حقیقی ہے، کوئی بھی کلی نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ہر حرف کا معنی اپنے طرفین کے ذریعے سے برقرار ہے، اور طرفین ایک دفعہ وجود میں آیا تو ایک جزئی وجود میں آئے گا، 2 دفعہ آئے تو 2 دفعہ، 3 دفعہ آئے تو تیسری بار وجود میں آئے گا۔ اب آ جاؤ افعال۔ افعال کیا ہے؟ افعال کے 2 چہرہ ہے، 2 جہت ہے۔ شکل جس معنی کو بیان کرتا ہے وہ جزئی ہے، مادہ جس معنی کو بیان کرتا ہے وہ کلی افعال میں۔ ضربہ میں ایک شکل ہے، فعل کا وزن،
ایک مادہ ہے ضربا. افعال مادے کے لحاظ سے کلی ہے، شکل کے لحاظ سے، ہیئت کے لحاظ سے جزئی ہے. مادے کے لحاظ سے کلی کیوں ہے؟ کیونکہ مارنا کا معنی ہے، وہ مارنا تو ہزاروں ہو سکتا ہے. مارنا کلی ہے، اس کا فعل بھی مارنا ہے، اس کا فعل بھی مارنا ہے، اس کا فعل بھی مارنا ہے. اما ضربہ جب آپ نے کہہ دیا، یہ خاص وقت میں خاص فرد کی طرف مصدر کی نسبت دینے پر دلالت کرتا ہے. تو جب خاص فرد کی طرف ہو گئی تو پھر یہ کیا ہے؟ ایک زمانے میں شخص سے دلالت کرتا ہے، تو یہ جزئی ہے. اما اسماء کیا ہے؟ اسماء کی دو قسمیں ہیں. اگر وہ اسم معرفہ ہو تو اس کا معنی جزئی ہے، اگر نکرہ ہو تو کلی ہے، ختم. تنبیہ: مدالیل الادوات کلها یا کلها، تمام ادوات کا مدلول اور معنی مفاہیم جزئیت، یہ سب مفاہیم جزئی ہے جتنے بھی حروف دنیا میں ہیں. والکلمات ای الافعال، اما افعال کا مدلول کیا ہے؟ والکلمات بہیئاتها، ان کی شکل کو دیکھیں تو شکل کے لحاظ سے تدل علی مفاہیم جزئیت، یہ مفاہیم جزئی پر دلالت کرتا ہے. وبمواد الافعال، اما افعال اپنے مادہ یعنی مصدر کے لحاظ سے، حروف اصلی کے لحاظ سے، مصدر کے لحاظ مصدر کے لحاظ سے تدل علی مفاہیم کلیت، وہ مفہوم کلی پہ دلالت کرتا ہے. پس ضربا شکل کے لحاظ سے یدل علی الجزئی اور مفہوم کے لحاظ سے یدل علی الکلی. واما الاسماء فمداليلها تختلف، اما اسماء ان کے معانی مختلف ہیں. فقد تكون مداليل الاسماء كلية كاسماء الاجناس، جیسے اسماء نکرہ، اسماء اجناس یعنی اسماء نکرہ. وقد تكون مداليل الاسماء جزئية كاسماء الاعلام واسماء الاشارة واسماء الضمير والموصولات والمعرف باللام والمنادى المقصود والمضاف الى احدها معنى. یہ کیا ہے؟ یہ مدلول جزئی ہے. یہ آدمی کیا ہے؟ جزئی ہے. عبد الرحیم کیا ہے؟ جزئی ہے. جتنے بھی لوگوں کے نام ہیں وہ سب کیا ہے؟ جزئی ہے. الرجل کے ایک خاص مرتبہ رضا کیا ہے؟ جزئی ہے. یا رجل کے ایک معین مرد کو پکارا، جزئی ہے. غلام زیدن کہاں؟ ہوا کہاں؟ ہوا سے مراد ایک مخصوص مرد کو رضا ہے. انت کہاں؟ یہ سب جزئی ہے. انتم کلی ہے، جزئی ہے. انتم کیا ہے صحیح؟ انتم کہے تو انت کا تو جزئی ہے، انتم کیا ہے؟ کیونکہ وہ گروہ ایک معین گروہ ہے، نامحدود گروہ تو نہیں کہ یہ گروہ وہ گروہ 10 گروہ، یہی حساب آنے والے گروہ. انتم تم لوگ جتنے بھی ضمیر خراب نہیں پڑتے ہیں، ضمیر تسنیہ ہو، ضمیر مفرد ہو، ضمیر مؤنث و مذکر ہو، غائب ہو، حاضر و مخاطب ہو، جب استعمال کرو یہ سب جزئی میں استعمال ہوگا، کلی میں استعمال قیامت تک نہیں ہوگا. اور یہی بہترین دلیل ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ضمائر جزئیات کے لیے وضع ہوا ہے، کلیات کے لیے وضع نہیں ہوا ہے. کیونکہ وضع کیوں کرتے ہیں؟ استعمال کے لیے، اور یہ تو قیامت تک کلی میں استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر کلی کے لیے وضع کرنے کا فائدہ. لہذا ضمائر، اسماء اشارہ، موصولات، حروف، ہیئات الفاظ، ہیئات افعال، یہ سب جزئیات پر وضع ہوا ہے.
کیونکہ ان کا استعمال کلی میں ہوتا ہی. یہاں تک بات ختم. عالم اور عالم کا فرق جانتے نہیں جانتے؟ عالم اور عالم، ہاں، عالم یعنی عام عالم، عالم میں اس سے زیادہ عالم. جزئی اور کلی میں بھی ایسا کوئی چکر ہے. جزئی اور کلی کی، جزئی کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک. ایک ہے جزئی حقیقی، ایک ہے جزئی اضافی. اضافی سے مراد زائد ہے، ایسے پڑے ہوئے روز پر، یہ مفہوم نہیں ہے. اضافی کا معنی یہاں پر نسبتی ہے. جزئی حقیقی و جزئی نسبتی. دور اور نزدیک کیا ہے؟ دور اور نزدیک یہی ہے. یہاں سے حیدرآباد دور ہے یا نزدیک ہے؟ لیکن آپ سکھر کو یہاں سے مقایسہ کریں تو حیدرآباد نزدیک پڑتے ہیں یا دور پڑتے ہیں آپ کے لیے؟ یہی جزئی اضافی اور جزئی حقیقی معنی یہی ہے. یعنی ایک چیز خود کو دیکھا جائے تو کلی ہے، جزئی نہیں ہے، لیکن اس سے اوپر ایک بڑا مفہوم ہے، یہ اس میں داخل ہے، اس کے نظر سے یہ جزئی ہے. حیدرآباد کراچی کے لیے ڈائریکٹ دیکھا جائے تو کیا ہے؟ دور ہے، لیکن حیدرآباد سے لاہور کو قیاس کرے تو کراچی کے لیے حیدرآباد نزدیک ہے. پھر لاہور دور ہے، چین کو فرض کرے تو لاہور بھی نزدیک ہے. پھر چین دور ہے، اس کے آگے جو شہر ہے، ملک ہے، اس کو دیکھا جائے تو اس طرح ہے. بس جزئی کی ایک قسم ہے جزئی حقیقی جو کلی بن ہی نہیں سکتا. افراد خارج میں جتنے افراد ہیں وہ جزئی حقیقی ہیں، ان میں سے ایک بھی کلی نہیں ہے، اضافی نہیں ہے، فقط حقیقی ہے. البتہ اضافی بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے اوپر کے لحاظ سے. اما جب اس جزئی کو آپ مقایسہ کریں اپنے کلی کی طرف تو کہیں گے جزئی ہے اضافی. اضافی ہے اس کی نسبت سے یہ جزئی ہے، وہ نفی نفسی کیا ہے کلی. جیسے عالمگیر جزئی ہے یا کلی ہے؟ ختم. عالمگیر کس کا فرق ہے؟ انسان کا. تو انسان کلی ہے جزئی ہے؟ کلی ہے. پھر انسان کس میں داخل ہے؟ حیوان میں داخل ہے. تو انسان عالمگیر کی نسبت سے مقایسہ کرے تو کلی ہے، حیوان کو دیکھے تو یہ جزئی. کیوں؟ انسان حیوان کا ایک فرق ہے. 9 افراد ہوتے ہیں نا، حیوان میں یہ داخل ہے، حیوان کے نزدیک ایک چھوٹا بچہ ہے. کیونکہ انسان حیوان کے اندر داخل ہے، لہذا نسبت حیوانی جزئی ہے، خود کلی ہے. پھر حیوان جس میں نامی کی طرح بڑھنے والا جسم، بڑھنے والا جسم کے دائرہ وسیع ہے، یہ حیوان کا دائرہ وسیع ہے بڑھنے والے جسم کا. تو خود حیوان کلی ہے، لیکن بڑھنے والے جسم کی طرف دیکھا جائے تو یہ کیا ہے؟ جزئی ہے، ایک فرق ہے. پھر بڑھنے والا جسم جس میں نامی ہے، مطلق الجسم کی طرف دیکھا جائے تو یہ جسم نامی خود کلی ہے. ابھی خود بھی ایک اور کے لیے فرق بن رہا ہے، تو جسم مطلق وہ کیا ہے؟ جزئی ہے. پھر جسم مطلق جوہر کی طرف، جس کی جنس الاجناس، اس سے آگے پھر اور جنس نہیں ہے، آخری کلی جوہر ہے. جوہر کی طرف دیکھا جائے تو یہ جسم مطلق کلی ہے، جزئی ہے. خود کیا تھا؟ یہ ہوتا ہے. حیدرآباد نزدیک ہے، سکھر کو دیکھا تو یہ نزدیک پڑتے ہیں. حیدرآباد دور ہے، سکھر کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ نزدیک ہے. پھر سکھر دور ہے، وہ صادق آباد کو دیکھا تو نزدیک ہے. پھر صادق آباد بھی دور ہے، ملتان دیکھے تو نزدیک ہے. پھر ملتان بھی دور ہے، لاہور کو دیکھا جائے تو یہ اس سے بھی نزدیک پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں جزئی اضافی. یعنی ایک کو دوسرے کے ساتھ قیاس کرتے ہوئے حساب کریں تو جزئی بنے گا اور کلی بنے گا.
قیاس نہ کرتے خود کلی ہے، اس سے قیاس کرتے جزئی ہے. جیسے مالدار اور فقیر جیسا ہے. ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ جیب میں رکھتا ہے، یہ کیا ہے؟ مالدار ہے. لیکن یہ 10 لاکھ والے کی نسبت سے فقیر ہے. 10 لاکھ والا 15 لاکھ والے کی نسبت سے فقیر ہے. 15 لاکھ والا 20 کی نسبت سے کم ہے. 20 والا 30 کی نسبت سے کم ہے. جاؤ اس طرف آ گئے. طاقتور اور کمزور بھی ایسا ہے. کمزور مطلق اور طاقتور مطلق تو آپ کہہ بھی نہیں سکتے عام انسانوں میں. ایک 2 سالہ بچہ ایک چمچ کو اٹھا سکتا ہے، بس چمچ کی نسبت سے کیا ہے؟ طاقتور ہے. 1 کلو چینی کی نسبت سے کیا ہے؟ کمزور ہے. پھر 5 سالہ بچہ 1 کلو چینی کی نسبت سے کیا ہے؟ طاقتور ہے. 10 کلو چینی کی نسبت سے وہ کیا ہے؟ کمزور ہے. پھر 10 سالہ بچہ 10 کلو چینی کی نسبت سے وہ کیا ہے؟ طاقتور ہے. اما 2 من چینی کی نسبت سے کمزور ہے. بس کلی جزئی اضافی و جزئی حقیقی نہیں ہوتا. بس تعریف یہ ہے جزئی حقیقی وہ ہے کہ وہ خود افراد ہے. جتنے بھی افراد خارج میں ہیں وہ سب کیا جزئی ہیں. جزئی اضافی وہ ہے جس کے نیچے اور افراد ہیں، یا یوں کہو جزئی اضافی وہ ہے جس کے اوپر اور افراد اور کلی ہو. بس ہر وہ کلی جس کے نیچے اور افراد نہ ہو خود کے علاوہ وہ جزئی حقیقی ہے. اور ہر وہ مفہوم جس کے اوپر کلی ہو وہ جزئی اضافی ہے، چاہے خود کلی ہو چاہے خود جزئی ہو. بس عالمگیر سے شروع ہوتا ہے. عالمگیر کے نیچے اور افراد ہیں، یہ خود آخری فرق ہے. اس کے آگے اور اس کے نیچے اور افراد، اس کے ماتحت بھی کوئی افراد نہیں ہے، لیکن یہ خود انسان کے ماتحت میں داخل ہے، اس کے اوپر کلی ہے. تو عالمگیر فی نفسی جزئی حقیقی ہے. اوپر کلی کا فرد بن رہا ہے، ایک کلی کے اندر یہ داخل ہے، اس کو دیکھتے ہیں جزئی اضافی بھی ہے. بس ایک فرد ممکن ہے جزئی حقیقی بھی بنے اور اضافی بنے. وہ کون ہے؟ افراد. پھر افراد سے آگے جتنے بھی کلیاں کا جو ہر تک جائے گا وہ سب آخر کو چھوڑ کر جزئی بھی ہے کلی بھی ہے. جزئی ہے اوپر کی نسبت سے، کلی ہے نیچے کی نسبت سے. الجزئی الاضافی الجزئی الذی وہ جزئی ہے تقدم البحث عنہ. ہاں وہ جزئی جس کے بارے میں بحث گزر چکی ہے، یسمى الجزئی الحقیقیہ. وہ کون سا ہے؟ جس کے افراد کثیر تفصیل کا نام محال ہے. وَهُنَا اصطلاح آخر للجزئی. یہاں پر جزئی کے لیے ایک اور اصطلاح ہے، یقال له الجزئی الاضافی. اس کو جزئی اضافی و جزئی نسبتی کہا جاتا ہے، جزئی بالقیاس کہا جاتا ہے. کیوں؟ لِإِضَافَتِهِ إِلَى مَا فَوْقَهُ، کیونکہ اس کی نسبت ہے اپنے سے اوپر والے کلی کی طرف. وَمَعَ ذَلِكَ بائن کے اپنے سے اوپر والے کی طرف یہ جزئی بن رہا ہے. وَمَعَ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ الْجُزْئِيُّ الْإِضَافِيُّ كُلِّيًّا. بس اوقات جزئی اضافی کلی بھی ہوتا ہے، فی نفسی کلی ہے، اپنے سے اوپر والے مفہوم کی لحاظ سے تو جزئی ہے. کب؟ اذا كان الجزئی الاضافی اضيق دائرة من کلی آخر اوسع منہ. جب اس جزئی اضافی کا دائرہ اس کلی سے تنگ ہو اور محدود ہو جو اس کے اوپر موجود ہے، تو اس کی نسبت سے کیا بنے گا؟ جزئی بنے گا. خود فی نفسی کیا بنے گا؟ کلی بنے گا. اب اضیق مانے تنگ، اضیق دائرۃ، اس دائرہ تنگ ہے من کلی آخر، دوسری کلی سے جو اس سے وسیع تر ہے. جیسے انسان کا دائرہ حیوان کی نسبت کیا ہے؟ تنگ ہے.
تنگ سے مراد ہے کہ انسان کا افراد کم ہے، حیوان کا افراد زیادہ ہے. جس کے افراد زیادہ ہو وہ وسیع ہے، جس کے افراد کم ہو وہ تنگ ہے. توضیح دیتے ہیں انکا تجد ان الخط المستقیم مفہوم کلی منتزع من عدت افراد کثیرۃ. خط مستقیم سیدھی لکیر، سیدھی لکیر دنیا میں ایک ہے یا ہزاروں ہیں؟ ہاں ہزاروں ہیں. بس خط مستقیم مفہوم کلی ہے جس کو آپ کے ذہن میں مختلف افراد خارجی سے حاصل کیا ہے. لیکن یہی خط مستقیم جو کلی ہے یہ ایک مثال. وَتَجِدُ أَنَّ الْخَطَّ الْمُنْحَنِيَ ٹیڑھی لکیر أَيْضًا مَفْهُومٌ كُلِّيٌّ، یہ بھی ایک مفہوم کلی ہے. منتزع من مجموعة افراد اخرى، یہ افراد کے ایک اور مجموعے سے لیا گیا ہے. جب ہم خط مستقیم اور خط منحنی کو میز کے اوپر رکھ کر ہم سوچتے ہیں ان دو مجموعے میں کیا خصوصیات ہیں اور کیا مشترکات ہیں، خصوصیات کو گرا کر مشترکات کو رکھ لیتے ہیں تو ایک مفہوم ذہن میں آتا ہے، بولتے ہیں الخط فقط. مستقیم کو گراؤ خط کو رکھ لو، منحنی کو گراؤ خط کو رکھ لو، تو یہ خود کلی بن گیا. تو خط کا دائرہ وسیع ہے یا خط مستقیم کا دائرہ وسیع ہے؟ خط کا دائرہ وسیع ہے یا خط منحنی کا دائرہ وسیع ہے؟ خط کا، کیونکہ خط میں یہ دونوں بچے بن رہا ہے. منحنی خط کا ایک بچہ، مستقیم خط کا دوسرا بچہ بن رہا ہے. بس الخط ان دونوں سے وسیع تر ہے. بس الخط کو دیکھا جائے تو یہ دونوں کیا ہے؟ جزئی ہے. خود کو تنہا دیکھا جائے تو کیا ہے؟ کلی ہے. فَإِذَا ضَمَمْنَا إِحْدَى الْمَجْمُوعَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى، جب ہم نے خط مستقیم کے مجموعے کو خط منحنی کے مجموعے کے ساتھ ملا دیا، وَأَلْغَيْنَا مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْفُرُوقِ، اور ان دونوں کے درمیان جو سیدھا ہونے کی خصوصیت اور ٹیڑھی ہونے کی خصوصیت تھی اس کو ہم نے گرا دیا، نَنْتَزِعُ مَفْهُومًا كُلِّيًّا، ہم ایک تیسرے مفہوم کلی کو حاصل کریں گے اکثر سعتاً، جس کا دائرہ زیادہ وسیع ہے، من المفہومین الاولین، خط مستقیم کے مفہوم سے بھی وسیع ہے، خط منحنی کے مفہوم سے بھی وسیع ہے. یصدق، اور یہ مفہوم تیسرا مفہوم، یہ تیسرا مفہوم صدق آتا ہے علی جمیع افراد المستقیم والمنحنی. منحنی کے تمام افراد کو بھی خط کہہ سکتا ہے، مستقیم کے تمام افراد کو بھی خط کہہ سکتا ہے. وہو مفہوم الخط، وہ دائرہ وسیع والا مفہوم وہ ہے مفہوم خط. فہذا المفہوم الثالث الکبیر، بس یہ مفہوم سوم جو دوسرے باقی دو سے وسیع ہے اور کبیر ہے، بڑا ہے، نسبتہ الی المفہومین الصغیرین، دو چھوٹے مفہوموں کے نسبت، کنسبت کل منہما الی افراد نفسہ، یہ بالکل وہی نسبت ہے جس طرح سے خط منحنی اپنے افراد کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، خط مستقیم اپنے افراد کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں. خط مستقیم اور اس کے افراد میں کیا نسبت ہے؟ وہی نسبت مطلق الخط اور منحنی میں ہے، مطلق الخط اور مستقیم میں ہے. فَكَمَا كَانَ الْفَرْدُ مِنَ الصَّغِيرِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الصَّغِيرِ نَفْسِهِ جُزْئِيًّا،
جس طریقے سے خط منحنی کا ایک مصداق ایک فرد، خط مستقیم کا ایک فرد، خود خط مستقیم کی نسبت سے تو جزئی ہے، خود خط منحنی کی نسبت سے مقایسہ کر تو جزئی ہے، اس طرح یہاں پر بھی خود خط مستقیم کلی طور پر خط کی طرف نسبت تو جزئی ہے، ایک فرق ہے اس کا، اور خط منحنی کا پورا مجموعہ کلی مطلق الخط کے ساتھ مقایسہ کر تو اسے ایک فرق بن رہا ہے۔ فَكَمَا كَانَ الْفَرْدُ مِنَ الصَّغِيرِ، صغیر سے مراد کیا ہے؟ مستقیم اور منحنی، خط منحنی کا ایک فرد، خط مستقیم کا ایک فرد، بالاضافت الى الصغیر نفسه، خود خط مستقیم کی نسبت اور خود خط منحنی کی نسبت جزئی ہے۔ فالکلی الصغیر، کلی صغیر کیا ہے؟ خط مستقیم، خط منحنی، ایضا یہ بھی بالاضافت الى الکلی الکبیر، مطلق خط کی نسبت کل جزئی، مانند ایک فرد ہے، کل جزئی ہے من جہت النسبہ، یعنی اس کے ساتھ مقایسہ کرنے کی وجہ سے ایک فرد بن رہا ہے، ایک جزئی بن رہا ہے، اس وجہ سے فیسمى جزئیا اضافیا لا بالحقیقہ، اسی وجہ سے خط مستقیم کو جزئی اضافی کہا جاتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی خط مستقیم کو اس سے اوپر والے کلی کے ساتھ نسبت دے کر سوچے تو جزئی ہے، ورنہ فی نفسی کلی ہے۔ فیسمى جزئیا اضافیا، یعنی یہ جزئی ہے ایک اور کے ساتھ مقایسہ کرے تو، فی نفسی دیکھے تو جزئی نہیں ہے، فی نفسی تو کلی ہے، خود سے اپنے ہزاروں فرق ہے، لا بالحقیقہ، اما یہ جزئی حقیقی نہیں ہے، جزئی حقیقی وہ ہے جو خود ایک سے زیادہ پر صدق کرنا محال ہو، اور یہ خط منحنی کے کتنے پر صدق آ سکتے ہیں؟ ہزاروں تیری لکیروں پر خط منحنی صدق آتا ہے، دنیا میں جتنے بھی سڑکیں وہ کیا خط منحنی اور کیا ہے؟ خط مستقیم فقط ایئرپورٹ ہے، باقی سب کیا ہے؟ خط منحنی۔ لأنه، کیوں حقیقت میں یہ جزئی نہیں ہے؟ لأنه فی نفسه کلی حقیقتا، چونکہ خط صغیر یعنی خط منحنی اور خط مستقیم فی نفسی دیکھا جائے تو کلی ہے، خود کے ہزاروں افراد ہیں، اما اس سے اوپر والے کو دیکھا جائے تو کیا ہے؟ جزئی ہے۔ در حقیقت جزئی اضافی اپنے سے اوپر والے کو دیکھا جائے تو جزئی ہے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھا جائے تو کلی ہے، یہ نسبت سمجھی کی طرف ہے، مقایسہ کرنے سے جاتا ہے۔ وَكَذَا الْجُزْئِيُّ الْحَقِيقِيُّ مِنْ جِهَةِ إِضَافَتِهِ إِلَى الْكُلِّيِّ الَّذِي فَوْقَهُ جُزْئِيًّا إِضَافِيًّا أَيْضًا، اسی طرح سے جزئی حقیقی کو بھی جب اس کی نسبت دے اس سے اوپر والے کلی کی طرف جس کا یہ فرد بن رہا ہے اس کو بھی جزئی اضافی کہا جاتا ہے۔ یعنی ابھی عالمگیر کیا ہے؟ جزئی حقیقی بھی ہے اور اضافی بھی ہے، اضافی ہے بالنسبہ الی الانسان، حقیقی ہے کیونکہ اس کے نیچے اور کوئی فرق نہیں ہے، بس جزئی حقیقی وہ جزئی ہے جس کے نیچے اور فرق نہ ہو، جزئی اضافی وہ جزئی ہے جس کے اوپر ایک کلی ہو۔ ابھی عالمگیر کے اوپر ایک کلی ہے یا نہیں؟ کیا ہے وہ کلی؟ انسان ہے، بس یہ جزئی اضافی ہے اس کی نسبت سے، عالمگیر کے نیچے پھر اور کوئی کلی افراد ہیں نہیں ہے، خود آخری فرد ہے، بس جزئی حقیقی ہے، بس الجزئی الحقیقی آخری فرد، اور اضافی اپنے سے اوپر والے کلی کی طرف مقایسہ کرے تو اضافی ہے۔ اضافی کا مطلب ہے کہ خود کسی کلی کے اندر داخل ہے، خطا تو یہ کسی کلی کے اندر داخل ہے نہیں، بس چونکہ خود کسی کلی کے اندر داخل ہے یہ جزئی اضافی ہے، خود کے لیے کوئی اور فرد نہیں ہے، خود فرد ہے تو جزئی حقیقی ہے۔
وَهَكَذَا كُلُّ مَفْهُومٍ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَفْهُومٍ أَوْسَعَ مِنْهُ دَائِرَةً يُسَمَّى جُزْئِيًّا إِضَافِيًّا. اسی طرح سے ہر وہ مفہوم جس کو اس سے بھی وسیع تر مفہوم کی طرف مقایسہ کریں اس کو جزئی اضافی کہا جاتا ہے. مثلا فزید جزئی حقیقی بذات خود فی نفسه وجزئی اضافی بالقیاس الی الانسان. پھر انسان جزئی ہے، انسان کلی ہے بذات خود، وجزئی اضافی بالقیاس الی الحیوان، وکذا الحیوان کلی بذات خود اما بالقیاس الی الجسم النامی جزئی اضافی. پھر جسم نامی کلی بذات خود اما جزئی اضافی بالقیاس الی الجسم المطلق. پھر جسم مطلق کلی بذات خود اما جزئی اضافی بالقیاس الی الجوہر. پھر جوہر سے آگے اور کوئی کلی نہیں ہے. بس اذن یمکن تعریف الجزئی الاضافی اس طریقے سے. جزئی اضافی کی تعریف کیا ہے؟ بأنه الاخص من شيء، کسی بھی چیز سے اخص ہو تو اس چیز کی نسبت وہ جزئی ہے، جزئی اضافی ہے. یا یہ کہو المفہوم المضاف الى ما هو اوسع منه دائرة. جزئی اضافی وہ مفہوم ہے جس کی نسبت دی جائے ایک ایسے مفہوم کی طرف کہ اس مفہوم دوم کا دائرہ اس پہلے والے سے کیا ہے؟ وسیع تر ہے. تو اس وسیع تر مفہوم کی نسبت وہ خود کیا ہے؟ جزئی اضافی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.